بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما یرفع من هذه الامہ الحیاء والامانہ۔ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھا لی جائے گی وہ حیا اور امانت ہے۔ سب سے پہلے اسی چیز کو اس امت سے اٹھا لیا جائے گا۔ البتہ معلوم ہے کہ اس اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ ان کی اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے یہ چیزیں ان میں نہیں رہیں گی۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مغنی الادیب میں حرف لام میں تھی۔ عرض ہوا کہ لام عاملہ میں سے جو پہلی قسم لام جارہ ہے اس کے 22 معانی ہیں کہ 16 معانی آپ کی خدمت میں ذکر ہوئے تھے۔ 17واں معنی یہ ہے کہ یہ لام ان کے معنی میں آتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے 15واں معنی جو ہم نے ذکر کیا تھا وہ لام تبلیغ تھا۔ لام تبلیغ سے مراد یہ ہے کہ اس لام جارہ کے ذریعے سے جو فعل یا شبہ فعل ہے اس کو مجرور اور مدخول لام تک پہنچایا جاتا ہے۔ قلت لہو یعنی میں نے اسے کہا۔ 16واں معنی یہ ہے کہ یہ ان کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید کی ایک مشہور آیہ کریمہ اس کو ذکر کرتے ہیں کہ تقریباً یہ بحث آپ عوامل سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دیکھیں کچھ نکات ہیں جن کو عبارت میں ہم لوگ وہاں پر توضیح دیں گے۔ السادسہ عشر 16واں معنی کیا ہے؟ موافقت و ان کی موافقت میں، یعنی وہی ان والا معنی۔ نحو قولہ تعالی وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کانوا خیرا ما سبقونا الیہ۔ اب یہاں پر جو لام ہے یہ ان کے معنی میں ہے، کیونکہ اگر کفار مؤمنین کے ساتھ بات کر رہے ہوتے تو ما سبقونا خوب ان کے لیے غائب کا صیغہ استعمال نہ ہوتا، بلکہ اگر کفار مؤمنین کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں تو ہونا چاہیے تھا ما سبقتمونا، تم ہم سے سبقت نہ لیتے، کیونکہ خطاب اگر مؤمنین کے ساتھ ہے تو یہ غائب کی ضمیر معنی ندارت۔ لہذا یہاں پر یہ جو للذین آمنوا میں لام ہے یہ ان کے معنی میں ہے، یعنی وقال الذین کفروا ان الذین آمنوا، کفار مؤمنین کے بارے میں کہتے ہیں لو کان خیرن، اگر یہ ایمان اچھی چیز ہوتا تو ما سبقونا الیہ، تو یہ مؤمنین ہم سے سبقت نہ کرتے، ہم پہلے ایمان لے کر آتے۔ پس خطاب مؤمنین کے ساتھ نہیں ہے۔ موافقت ان نحو قولہ تعالی وقال الذین کفروا للذین آمنوا، للذین آمنوا یعنی ان الذین آمنوا، مؤمنین کے بارے میں کفار کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لو کان خیرن، اگر ان کا مومن بننا اور یہ ایمان اچھی چیز ہوتی تو ما سبقونا، اس پر توجہ رکھیں، ما سبقونا تو یہ مؤمنین ہم سے سبقت نہ کرتے اس ایمان کی طرف۔ یہاں سے روشن ہے کہ سبقو بتا رہا ہے کہ ان کی گفتگو مومنین سے نہیں ہو رہی، کیونکہ اگر مومنین کے ساتھ خطاب ہوتا تو پھر ہونا چاہیے تھا کہ تم لوگ ہم سے سبقت نہ کرتے، درست ہے۔ قال ابن حاجب، آغا ابن حاجب نے ایسے کہا ہے، وقال ابن مالک وغیرہ ہی لام التعلیل۔ اچھا،
آغا ابن مالک وہ کہتے ہیں کہ نہ، یہ لام ان کے معنی میں نہیں ہے بلکہ لام تعلیل ہے. قال الذین کفروا للذین آمنوا، یعنی لذم الذین آمنوا، مؤمنین کی مذمت کے لیے انہوں نے کہا. اب ذم کو آپ یہاں پر محذوف مانے اور لام کو تعلیل کے معنی میں رکھیں. وقال الذین کفروا لذم الذین آمنوا، جو مؤمنین ہیں ان کی مذمت کرنے کے لیے انہوں نے کہا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ. ابن مالک ایسے کہتے ہیں. وقیل لام التبلیغ، بعض کہتے ہیں کہ نہ، یہ وہی لام تبلیغ ہے. والتفتت عن الخطاب الی الغیبہ، کہ جس میں التفات سے کام لیا گیا ہے خطاب سے غیبت کی طرف. درست ہے. اچھا دیکھیں، یہ نقطہ سمجھیں. انشاءاللہ معانی بیان میں آپ پڑھیں گے کہ انشاءاللہ معانی میں ذکر کریں گے. ایک چیز ہوتی ہے فصاحت و بلاغت میں ذکر کرتے ہیں التفات. التفات کا معنی یہ ہے کہ متکلم اپنے کلام کے اندر تفنن کرتا ہے. مثلا بات غیبت کے مقام میں چل رہی ہے، اچانک سے اس کو خطاب میں لے کر آئے گا. بات خطاب میں چل رہی ہے، اچانک اس کو غیبت کی منزلت پر لے کر آئے گا. درست ہے. اسے کہتے ہیں التفات، کہ معنی بیان میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. بعض حضرات نے کہا ہے کہ آغا اصل مسئلہ آپ کا ہو رہا ہے نا ما سبقونا الیہ، تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں. یہ لام تبلیغ ہے. خوب لام تبلیغ ہے تو اس صورت میں معنی کیا ہوگا؟ اس صورت میں معنی یہ ہوگا وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کفار نے مومنین کو کہا. لام تبلیغ کا معنی تو ایسے ہوگا قلت لہو، یعنی میں نے اسے کہا. تو اگر لام تبلیغ ہے تو معنی ہوگا وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کفار نے مومنین کو کہا. اچھا بھائی، کفار نے جب مومنین کو کہا تو پھر بعد والا غائب کی صورت میں کیوں آیا ہے؟ سبقونا، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر التفات کو استعمال کیا گیا ہے، یعنی ان سے مخاطب ہوتے ہوتے اچانک غیبت کی منزلت کی طرف چلے گئے. یعنی اعلی التفات کے بہت سارے نقطے ہوتے ہیں. من جملہ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ انسان سامنے والے سے بات کرتا ہے پھر اچانک غیبت کی منزلت پر آ جاتا ہے، یعنی یہ بتانا چاہتا ہے کہ بابا یہ میرے ساتھ بات کرنے کے لائق ہی نہیں ہے، کارنہ وہ کسی تیسرے بندے کو گویا کہ بتا رہا ہے. تو یہ ایک کیلا یہ بھی ہے کہ کفار نے ایسے کیا، شروع میں مومنین کے ساتھ خطاب کیا، پھر خطاب سے جو ہے وہ کہ مقام غیبت کی طرف آ گئے. درست ہے. بس یہاں پر تین قول ہمارے سامنے آئے. ایک قول آیا کہ یہ لام ان کے معنی میں ہے. ترجمے پر توجہ کیجئے گا. اگر یہ لام ان کے معنی میں ہو تو ترجمہ کیا ہوگا؟ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، یعنی ان الذین آمنوا، کفار نے مومنین کے بارے میں یوں کہا. یہ ان کے ساتھ ترجمہ. اچھا اگر یہ لام تعلیل کے معنی میں ہو تو یہاں پر کلمہ ذم اس کو پوشیدہ رکھیں گے. یعنی قال الذین کفروا، کفار نے کہا. کیوں کہا؟ لذم الذین آمنوا، مومنین کی مذمت کرنے کے لیے کہا. یہ اس صورت میں جب لام تعلیل کے معنی میں ہو. تیسرا معنی یہ کہ یہ لام تبلیغ ہو. اس صورت میں ترجمہ ایسے ہوگا وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کفار نے مومنین کو کہا. درست ہے. لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ یہاں پر التفات ہے. اگر ایمان اچھی بات ہوتی تو وہ ہم سے سبقت نہ کرتے، یعنی مقام خطاب سے غیبت کی طرف چلے گئے. ان تینوں ترجموں کو دقیق طریقے سے سمجھیے گا. ہاں، کہ جہاں پر جیسے ہی حرف کا معنی تبدیل کر رہے ہیں تو آیت کا ترجمہ بھی تبدیل ہوگا. او یکون اسم المقول عنہم محذوفان، یا آپ ایسے کریں قالوا لطائفۃ من المؤمنین لما سمعوا باسلام طائفۃ اخری، یا ایسے کریں آپ
ہم کہیں کہ یہ جو قال الذین کفروا للذین آمنوا، یہ الذین آمنوا مومنین کا ایک گروہ ہے، ان سے کفار بات کر رہے ہیں. لو کان خیرا ما سبقونا، سبقو وہ جو غیبت کی منزلت پر ہے وہ مومنین کا دوسرا گروہ ہے. یعنی کأنہ کفار کے سامنے مومنین کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ایک گروہ کے بارے میں ضمیر غیبت کو استعمال کر رہے ہیں. یعنی ایسے سمجھے دقت کریں. مومنین کے ایک گروہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ فلاں لوگوں نے ایمان، یعنی وہ لوگ اسلام لے کر آئے، ایمان لے کر آئے. تو اب ان مخاطبین کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمان اچھی چیز ہوتا تو وہ جو تمہارے دوسرے دوست ایمان لے کر آئے وہ ہم سے سبقت نہ کرتے. ایسے کرنا چاہ رہے ہیں. او یکون اسم المقول انہم محذوفا، یا وہ لوگ کہ جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے وہ محذوف ہوں. درست ہے. اے قالوا لطائفۃ من المؤمنین، ان لوگوں نے، کفار نے مومنین کے ایک گروہ کو کہا، للذین آمنوا ایک گروہ، اس کو کہا لما سمعوا باسلام طائفۃ اخری، جب انہوں نے سنا کہ دوسرا گروہ ایمان لے کر آیا ہے. اس دوسرے گروہ کی طرف ضمیر کون سی جا رہے؟ ما سبقونا، سبقو وہ لوگ، دوسرا گروہ ہم سے سبقت نہ کرتا. درست ہے آگا. پس یہاں پر ہمارے سامنے اس آیت کے بارے میں چار احتمال آئے. وَحَيْثُ دَخَلَتِ اللَّامُ عَلَى غَيْرِ الْمَقُولِ لَهُ فَالتَّأْوِيلُ عَلَى بَعْضِ مَا ذَكَرْنَاهُ نَحْوُ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا. اچھا اب دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ لام اگر ان کے معنی میں نہ ہو اور جن سے بات ہو رہی ہے، درست ہے، جن سے بات ہو رہی ہے ان پر تو لام داخل نہیں ہوا. درست ہے. تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہم نے بعض تعویلات ذکر کی ہیں ان تعویلات کو استعمال کریں. دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر ایک جگہ پر آپ کے لیے ممکن نہ ہو کہ اس لام کو لام تبلیغ قرار دے تو وہاں پر جو بعض ہم نے تعویلات ذکر کی ہیں یا ان کے معنی میں استعمال کرو یا تعلیل کے معنی میں استعمال کرو، اس قسم کی توجیہات کریں. مثلا یہ آیہ کریمہ قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا. اب قیامت کے دن کفار کے دو دھڑے ہیں. درست ہے. اب یہ دونوں جہنم میں ہیں. ایک کفار کا گروہ کفار کے دوسرے گروہ کے بارے میں کہتا ہے اور خطاب پروردگار عالم سے ہے. یعنی قیامت کے دن، اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس نقطے کو سمجھے، قیامت کے دن کفار کے دو گروہ ہیں، ان میں سے ایک گروہ خدا کے ساتھ بات کرتا ہے اور وہ گروہ کہتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان دوسرے کافروں نے گمراہ کیا تھا، لہذا ان کے عذاب میں تو اضافہ فرما. آیت کا مفہوم یہ ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر یہ مطلب سمجھ میں آیا تو ترجمہ بھی سمجھ میں آئے گا. قیامت کا دن کفار کے دو گروہ، ایک گروہ خدا کے ساتھ بات کر رہا ہے، کہتا ہے اے ہمارے پروردگار، اس دوسرے گروہ نے ہمیں گمراہ کیا لہذا ان کا عذاب بڑھا دے. یہ آیت کا مفہوم ہے. لیکن ظاہر میں آیت کیسے؟ دیکھیں آیت کو، قالت اخراہم لأولاہم، کہیں گے. اب یہ لام یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ لام تبلیغ نہیں ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں سے دوسروں نے پہلوں کو کہا، جو پہلے والے تھے ان کو دوسروں نے کہا، نہ، یہ نہیں کہنا چاہ رہے، بلکہ قالت اخراہم، ان کفار اور ان جہنمیوں میں سے جو دوسرے تھے ان لوگوں نے کہا لأولاہم،
پہلے گروہ کے بارے میں کسے کہا؟ پروردگار عالم سے کہا ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء اضلونا، ان پہلے لوگوں نے ہمیں کیا کیا ہے؟ گمراہ کیا ہے۔ درست ہے؟ تو ابن ہشام کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسے موارد نظر آئے جہاں پر لام ان لوگوں پر داخل نہیں ہو رہا جن کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، تو وہاں پر گزشتہ توجیہات میں سے کوئی توجیہ کریں، یعنی یا ان کے معنی میں لیں یا تعلیل کے معنی میں لے کر وہاں پر کلمہ ذمہ کو آپ کیا کریں؟ محذوف مانیں۔ درست ہے؟ بس یہ کویا کہ ایک کلی قانون بیان کریں، وَحَيْثُ دَخَلَتِ اللَّامُ، جب جس جگہ پر لام داخل ہو عَلَى غَيْرِ الْمَقُولِ لَهُ، جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے اس پر داخل نہ ہو، اس کے علاوہ پر داخل ہو، تو فَالتَّأْوِيلُ عَلَى بَعْضِ مَا ذَكَرْنَاهُ، تو وہاں پر تعویل کریں گے جو ہم نے ذکر کیا ان میں سے بعض کے مطابق، یا لام کو ان کے معنی میں لیں یا لام کو تعلیل کے معنی میں لے کر ضم کو پوشیدہ مانے۔ مثلا جیسے یہ آیہ کریمہ قالت اخراہم لأولاہم، یہاں تو اسلام کو ان کے معنی میں کریں، یعنی کہ قالت اخراہم، کہا دوسروں نے، لأخراہم یعنی لأولاہم یعنی ان اولاہم، پہلے لوگوں کے بارے میں، یا ایسے کہیں یا کہیں لذم اولاہم، یا پہلے لوگوں کی مذمت کے بارے میں کہا، خطاب خداوند متعال سے، ربنا یعنی یا ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء اضلونا۔ درست ہے آگا؟ یہ کلی قانون ہوا۔ وقول ابی الاسود الدؤلی، ابی الاسود دؤلی کا قول کذرائر الحسناء قلنا لوجہہا حسدا وبغیا انہو لذمیم۔ اچھا، اصل اس کا جو پہلا شعر ہے اس سے یہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ حسد الفتى اذ لم ینالوا سعیہ فالناس ازداد لہ وخصوم کذرائر الحسناء قلنا لوجہہا حسدا وبغیا انہو لذمیم۔ ایسے ہے حسد الفتى، جو ایک جوان مرد تھا، فتح تھا، اس سے حسد کیا ان لوگوں نے، یعنی مخصوص لوگ ہیں، کسی ایک جوان مرد کی بارے میں بات ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں انہوں نے حسد کیا، اذ لم ینالوا سعیہ، جو اس کی کوشش وغیرہ تھی، جب اس کوشش پر نہیں پہنچ پائے تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ حسد کیا اس جوان کے ساتھ۔ فالناس ازداد لہ وخصوم، لوگ اس کی ضدیت میں ہیں، لوگ اس کی خصومت میں ہیں۔ کذرائر الحسناء، جیسے ایک خوبصورت خاتون کی جو ذرہ، ذرائر ذرہ کی جمع ہے، دوسری بیوی کو کہتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ 2 شادیاں کرتا ہے، اب وہ جو دوسری بیوی پہلی بیوی کی نسبت سے اس کو کہتے ہیں ذرہ، ذرہ کہ روایت میں بھی ہے نا الدنیا والآخرۃ ذرتان لا تجتمعان، دنیا اور آخرت آپس میں ذرہ ہیں، ذرہ اللہ سندھی میں تو کہتے ہیں پہاج ہے، پہاج ہے۔ درست؟ 2 بیویاں ہیں، 2 بیویاں ہیں ایک ہی شوہر کی، جو کبھی بھی آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، فارسی میں کہتے ہیں ہو، اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے، نہیں ہے ذہن میں۔ تو ذرائر اس کی جمع ہے، گویا کہ ایک خوبصورت ترین خاتون کی جو ذرائر ہیں یعنی جو ہو ہے، قلنا لوجہہا، کہ یہاں پر لام ظاہر سی بات ہے کہ لام تبلیغ نہیں ہے، معنی یہ تو نہیں ہے کہ قلنا لوجہہا، وہ ذرائر اس کے چہرے کو کہتی ہیں، چہرے سے تو بات نہیں ہوتی، بلکہ قلنا لوجہہا یعنی ان وجہہا، اس کے چہرے کے بارے میں کہتی ہیں، حسدن و بغین، اعلیٰ حسد اور بغی کی وجہ سے، یہ مفعول لہو ہے۔ کیا کہتی ہیں؟ انہو لذمیم، یہ تو بدصورت ہے، خراب ہے۔ خب جب حسد ہو انسان کو تو خوبصورت چیز بھی بری نظر آتی ہے نا، تو یہاں پر بھی قلنا لوجہہا، یہاں پر لام تبلیغ نہیں ہو سکتا،
کیونکہ چہرے سے تو بات نہیں کرتی، وہ اس کے چہرے کو تھوڑی کہہ رہی ہیں، وہ اس کے چہرے کے بارے میں کہہ رہی ہیں. تمام شد. پس لام اگر مقول اللہ پر داخل نہ ہو تو یا وہاں پر ان کے معنی میں ہوگا یا تعلیل کے معنی میں ہوگا، اور کلمہ ذم کو یہاں پر کیا رکھیں گے؟ پوشیدہ رکھیں گے. تمام شد. ایک اور معنی جو لام کا ہے وہ ہے لام سرورت یا لام عاقبت بھی کہتے ہیں، کہ یہ بھی قرآن مجید میں کافی مقامات پر استعمال ہوا ہے. خب لام سرورت یا لام عاقبت وہ اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ فلاں کام کا معال اور نتیجہ یہ ہے. کیا؟ فلاں کام کا معال اور نتیجہ یہ چیز ہے. درست ہے؟ سیرورت ویسے تو کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر انتقال کرنا، منتقل ہونا. درست ہے؟ اللہ یہاں پر وہی معال، بازگشت، نتیجہ، کیونکہ عام طور پر تو لام تعلیل کے لیے آتا ہے نا. مدخول لام علت ہوتا ہے متعلق لام کے لیے. لام تعلیل میں ایسے ہوتا ہے نا، ضربتہ للتعدیب. اب یہ تعدیب علت اور سبب ہے ضربتہ کے لیے. لام تعلیل میں ایسے ہوتا ہے. اس لام سیرورت اور لام عاقبت میں بالکل برعکس ہوتا ہے. یہاں پر وہ جو متعلق لام ہے وہ سبب بنتا ہے اس مدخول لام کے لیے. دقت کریں ہاں، لام عاقبت. مثلا قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کو دیکھیں، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. ترجمے پر غور. حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ وعلیہ السلام کو جب ان کی مادر گرامی نے خداوند متعال کے حکم سے ایک تابوت میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا تو وہ تابوت، وہ صندوق کہاں پر آئی؟ فرعون کے محل کے قریب آئی. تو اب فرعون کے جو چاہنے والے تھے، چھاڑتے تھے، انہوں نے اس کو اٹھا لیا. درست ہے؟ آیت اس منظر کو بیان کر رہی ہے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فرعون. التقط میوے کے چننے کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میوے کو چننا. مثلا درخت پر اگر میوے ہیں تو وہ جو جہاں سے چنے جاتے ہیں نا، اس کے بارے میں التقطہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. درست ہے؟ تو قرآن کہتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فرعون. گویا کہ موسیٰ ایک میوے کی مانند تھا، آل فرعون نے اس کو چن لیا، یعنی اٹھایا. کیوں اٹھایا؟ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. اگر اسلام کو عاقبت کے معنی میں نہ کریں بلکہ اس کو علت کے اور اس کے اپنے معنی میں استعمال کریں تو ترجمہ غلط ہو جائے گا. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ موسیٰ ان کے لیے دشمن اور ان کے حزن کا باعث بنے. خوب انہوں نے تو اس کام کے لیے نہیں اٹھایا تھا. انہوں نے حضرت موسیٰ کو یا اس بچے کو اس لیے تھوڑی اٹھایا تھا تاکہ ان کا دشمن بنے. بس یہاں پر یہ لام عاقبت ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ لام عاقبت کا نتیجہ یہ ہوگا. ترجمہ ایسے کریں گے، فَالْتَقَطَهُ آلُ فرعون. حضرت موسیٰ کو آل فرعون نے اٹھایا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تا ان کے معال اور نتیجہ یہ نکلے، اس اٹھانے کا آخری نتیجہ یہ نکلے گا کہ حضرت موسیٰ ان کے لیے عدو اور حزن بنے گا. معال، نتیجہ، آخر اسی جگہ پر اینڈ ہوگی بات. اس کو کہتے ہیں لام عاقبت. یعنی دیکھیں التقاط، وہ اٹھانا سبب بن رہا ہے. کس چیز کا سبب بن رہا ہے؟ اس چیز کا سبب بن رہا ہے کہ بالآخر آخر میں حضرت موسیٰ ان کے لیے کیا بنیں گے؟ آخر میں حضرت موسیٰ ان کے لیے دشمن بنیں گے، فرعون کے دشمن بنیں گے. درست ہے؟ پس فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. اچھا،
پس یہ ہو گیا لام عاقبت۔ اچھا، احادیث میں بھی آیا ہے اس قسم کا مفہوم۔ مثلا یہ جو حدیث ہے، امیر المؤمنین کا قول ہے، ان للہ ملکا ینادی فی کل یوم، خداوند منان کی جانب سے ایک ملک اور فرشتہ معین ہے کہ جو ہر روز ندا دیتا ہے لدول الموت، مرنے کے لیے پیدا کرو۔ خوب، حالانکہ یہ لام عاقبت ہے، پیدا کرے مرنے کے لیے تھوڑی، تاکہ تم لوگ سعادت اختیار کرو، یہ لام عاقبت ہے۔ لدو، پیدا کرو، کہ اس کا معال اور بازگشت اور نتیجہ یہ ہے کہ تم نے مرنا ہے۔ وجمعوا للفنا، اور تم جمع کرو، خوب، اس کا معال اور نتیجہ یہ ہے کہ بالآخر فانی میشے۔ وابنوا للخراب، اور تم مختلف بنا اور مختلف عمارتیں بناؤ کہ جس کا معال اور نتیجہ کیا ہوگا؟ جس کا معال اور نتیجہ یہی ہوگا کہ بالآخر آخر میں خراب ہوں گی۔ یہ لام عاقبت ہے۔ پس لام عاقبت نتیجے کو بیان کرتا ہے۔ اچھا، یہ اس آیہ کریمہ کے بارے میں، وہ بھی مشہور آیہ کریمہ ہے نا، اس میں بھی لام عاقبت ہے۔ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم نے جہنم کے لیے بنایا، کثیرا من الجن والانس، بہت سارے انسانوں اور جنوں کو۔ خب آیا واقعا جہنم کے لیے بنایا ہے، یا وہ لام عاقبت ہے، بہت سارے لوگوں کو ہم نے بنایا کہ جن کی عاقبت، بازگشت، نتیجہ جہنم ہے، نہ کہ علت ہے۔ ذرعنا سبب ہے کہ ان کا معال اور بازگشت کہاں پر ہے؟ جہنم میں ہے، نہ کہ جہنم علت ہے تاکہ ان لوگوں کو بنایا جائے۔ یعنی لام علت کے بالکل برعکس، درست ہے آقا۔ لیکن آغایون بصری اور زمخشری وہ کہتے ہیں کہ نہ، یہاں پر بھی لام تعلیل کے لیے، ہمارے پاس کوئی لام عاقبت وغیرہ نہیں ہے۔ منتہا یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے وہ علت حقیقی نہیں ہے، مجازن، کیونکہ بالآخر حضرت موسیٰ ان کے لیے دشمن بنیں گے اور ان کی پشیمانی کا باعث بنیں گے، کأنہو اس کو علت قرار دیا گیا ہے۔ حقیقت میں علت نہیں ہے لیکن مجازن علت ہے، بصری ایسے کہتے ہیں، وگرنہ ہمارے پاس کوئی لام عاقبت وغیرہ نہیں ہے۔ وَأَنْكَرَهَا الْبَصْرِيُّونَ وَمَنْ تَابَعَهُمْ، اور اس لام سیرورت اور عاقبت کا انکار کرتے ہیں بصری اور جو بصرین کے تابعین ہیں۔ قال الزمخشری، زمخشری فرماتے ہیں، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا لَامُ الْعِلَّةِ، حقیقت یہ ہے کہ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا میں لام علت کے لیے۔ عجب، اگر معنی نہیں بن رہا، اصلاً معنی نہ دارد، اس کا کیا مفہوم بنتا ہے کہ انہوں نے موسیٰ کو اٹھایا، اس کا سبب اور علت یہ تھی تاکہ ان کا دشمن بنے۔ یہ چیز تو ان کے ذہن میں نہیں تھی، کہہ رہے نا علت حقیقی نہیں ہے، مجازی ہے۔ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا لَامُ الْعِلَّةِ، یہ جو لام عاقبت آپ سمجھتے ہیں یہ در حقیقت لام علت ہوتا ہے۔ وَأَنَّ التَّعْلِيلَ فِيهَا وَارِدٌ عَلَى طَرِيقِ الْمَجَازِ دُونَ الْحَقِيقَةِ، اور تعلیل اس مقام پر وارد ہوئی ہے مجازن، نہ کہ حقیقتاً، حقیقتاً علت نہیں ہے، مجاز گوئی ہے۔ وہ بیان ہو، بھائی کیسے مجازن ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کا بیان یہ ہے کہ انہو لم یکن دائیہم الی الالتقاط ان یکون لہم عدوا وحزنا بل المحبت والتبنی۔ آگا یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، اس آل فرعون نے جو موسیٰ کو اٹھایا، ان کا دائی انگیزہ یہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ ان کے لیے دشمن بنے، نہ، بلکہ ان کا دائی محبت تھا، ان کا انگیزہ یہ تھا کہ فرعون حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنائے،
درست ہے انگیزہ یہ تھا، لیکن غیر ان ذالک لما کان نتیجت التقاطہم لہ وثمرتہ شبہ بالدائی الذی یفعل الفعل لاجلہ. عبارت پر دقت کریں، عبارت دقیق ہے. غیر یعنی اللہ، سوائے اس کے کہ ان ذالک، یہ جو حضرت موسیٰ ان کے لیے عدو اور حزن بن رہا ہے، ان کے لیے پشیمانی کا باعث بنے گا اور ان کے لیے دشمن بنے گا. غیر یعنی اللہ، ان ذالک یعنی لہم عدوا و حزنا، یہ لما کان نتیجت التقاطہم لہ، حضرت موسیٰ ان کا دشمن کیوں بنا، حضرت موسیٰ ان کے لیے پشیمانی کا باعث کیوں بنا؟ اس لیے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو وہاں سے اٹھایا، حضرت موسیٰ کو پالا. اگر حضرت موسیٰ کو وہ دریا میں چھوڑ دیتے تو ممکن ہے چھوٹا سا بچہ تھا، دریا میں ڈوب جاتا، مر جاتا. لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ کو اٹھایا، بعد میں یہی حضرت موسیٰ ان کے لیے پشیمانی کا باعث بنا. دقت کرے، غیر سوائے اس کے کہ ان ذالک یعنی حضرت موسیٰ کا ان کے لیے عدو اور حزنن بننا، لما کانا یہ ہے کیا، نتیجت التقاطہم لہ، اس بات کا نتیجہ کہ انہوں نے موسیٰ کو اٹھایا. وثمرتہ، اور حضرت موسیٰ کو اٹھانے کا ثمرہ یہی ہے. تو نتیجہ کیا ہوا، شبہ بالدائی، اسی شے شبہ بالدائی، اسی کو اس دائی اور انگیزے سے تشبیہ دی گئی کہ الذی یفعل الفعل لاجلہ، جس دائی اور انگیزے کی وجہ سے فعل کو انجام دیا جاتا ہے. تو اس لہم عدوا و حزنن، یہ جو لہم عدوا و حزنن یہ کیا ہے، نتیجہ ہے ان کے اٹھانے کا. تو اب اس لہم عدوا و حزنن کو اصلی دائی انگیزے اور علت کے ساتھ شباہت دی گئی کہ جس انگیزے اور علت کی وجہ سے فعل کو انجام دیا جاتا ہے. درست ہے، کأنہو، یہ لیکون لہم عدوا و حزنا خود دائی بن گیا ہے، خود انگیزہ بن گیا ہے. پس فاللام مستعارتون، لہذا یہ لام استعارہ ہے، کس سے، لما، اس شے سے کہ یشبہ التعلیل، جو تعلیل اور علت کے ساتھ شباہت رکھتا ہے. کمستعیر الاسد لمن یشبہ الاسد، جیسے کمستعیر الاسد لمن یشبہ الاسد، جیسے اسد کا استعارہ کیا جاتا ہے اس رجل شجاع کے بارے میں کہ جو شجاع کے ساتھ شباہت رکھتا ہے. خدا کرے مطلب سمجھ میں آیا ہو. بس یہاں پر جو آسان لفظوں میں اگر میں عرض کرنا چاہوں تو زمخشری یہ کہنا چاہتا ہے کہ درست ہے کہ لیکون لہم عدوا و حزنا حقیقی دائی اور سبب نہیں ہے، لیکن اس کو حقیقی دائی اور سبب سے شباہت دے کر، اس کو حقیقی دائی اور سبب سے شباہت دے کر اس دائی اور سبب سے استعارے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. انشاءاللہ کہ مطلب روشن ہوگا. خوب، اگر میں یہاں پر رکوں استعارے کی وضاحت کروں کہ آپ انشاءاللہ یہ معنی بیان میں پڑھیں گے، مجاز کے مباحث میں آتا ہے، وہاں پر تشبیہ، استعارہ، کنایہ، یہ تین عام ترین مباحث ہیں علم بیان کے اندر. وہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ لفظ اگر معنی ماوضع لہ میں استعمال ہو تو حقیقت ہے، اگر غیر ماوضع لہ میں استعمال ہو تو وہ مجاز ہے. اب مجاز کی تین قسمیں، یا تشبیہ ہے، یا استعارہ ہے، بلکہ مجاز یا مجاز مرسل ہے. کہ مجاز مرسل اسے کہتے ہیں جہاں پر معنی حقیقی اور معنی مجازی میں ان 25 علاقوں میں سے کوئی ایک علاقہ ہو، کہ 25 علاقہ جات مختصر میں ذکر کرتے معنی بیان میں. پھر اگر علاقہ تشبیہ ہو تو وہاں پر استعارہ کہتے ہیں. پھر استعارے کے مختلف اقسامات ہیں کہ ان مباحث کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، وہ آپ انشاءاللہ بیان میں یا پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے.
تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ لام بھی استعارے کے طور پر ہے، لام استعارے کے طور پر ہے، کیونکہ اس لام کو اس لام تعلیل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور اس کو اس کے لیے استعارہ قرار دیا گیا ہے۔ جیسے اسد کو ہم لوگ استعارہ قرار دیتے ہیں کس سے؟ رجل شجاع سے، درست ہے؟ یہ مطلب ہے اصل، کہ میں متوجہ ہوں کہ تھوڑا سا دقیق ہے، لیکن دقت کیجئے گا یہاں پر۔ الثامن عشر، 18واں معنی یہ ہے کہ یہ لام قسم اور تعجب دونوں کے لیے، درست ہے؟ اس صورت میں لفظ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، القسم والتعجب معا، قسم اور تعجب کے لیے۔ وتختص بسم اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو ہے وہ کہ خاص ہوگا، کقول سائدہ، سائدہ کا قول ہے، للہ یبکا علی الایام ذو ہید ادفا سلود من الاوآل ذو خدمی، کہ یہ آپ نے عوامل اور ہدایہ میں بھی پڑھا ہے لیکن وہاں پر تھوڑا سا تبدیل ہے، کہ اصل میں للہ لا یبکا، اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ دنیا فانی ہے۔ للہ قسم بھی ہے تعجب کے ساتھ، اللہ اکبر، قسم ہے خدا کی، یعنی تعجب کے ساتھ قسم اٹھا رہا ہے۔ لا یبکا علی الایام ذو ہیدن، ہید کہتے ہیں کہ جو جنگلی گوسفند ہوتا ہے، جنگلی جو دمبا ہے اس کو کہتے ہیں ہید، درست ہے؟ للہ لا یبکا علی الایام ذو ہیدن، قسم بخدا اس روزگار اور دہر اور زمانے میں حتیٰ جو گوسفند کوہی ہے نا وہ بھی باقی نہیں رہا۔ ادفا، کہ ادفا کہتے ہیں اس حیوان کو کہ جس کے سینگ پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہوں۔ سلود کہتے ہیں اس حیوان کو کہ جس کے چلنے کی وجہ سے بیابان میں اور جو ہے وہ کیا ہے جبلوں کے اندر آواز بلند ہوتی ہے۔ خدم کہتے ہیں کہ جس کے پاؤں پر لکیریں ہوں۔ تو یہ ساری صفتیں ہیں ذو ہید کی، درست ہے؟ للہ یبکا یعنی للہ لا یبکا علی الایام ذو ہیدن، قسم بخدا، تعجب کے ساتھ کہہ رہا، واقعاً کتنے تعجب کی بات ہے کہ روزگار دہر میں کوئی باقی، لا یبکا علی الایام ذو ہیدن، کوئی بھی پہاڑی گوسفند باقی نہیں رہا کہ جس کی صفت یہ ہے کہ ادفا، یعنی اتنا بڑی عمر کا وہ گوسفند پہاڑی کہ جس کے سینگ پیچھے کی طرف مڑ آئے ہیں۔ اللہ جو اس شعر کی توضیح میں بھی کہتے ہیں، وضاحت میں بھی کہتے ہیں کہ گوسفند کوہی جو پہاڑ والا گوسفند ہے اس کی ویسے ہی عمر بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے اولاً وہ ذو ہید کہ جس کی عمر بڑی ہوتی ہے، اور وہ ذو ہید بھی ایسا جو ادفا ہو یعنی اتنا بوڑھا ہو گیا ہو کہ اس کے سینگ پیچھے کی طرف مڑ آئے ہوں، درست ہے؟ کہتا ہے للہ لا یبکا علی الایام ذو ہیدن، کہ جو ذو ہید کیا ہے؟ ادفا یعنی بالکل بڈھا ہے، اس کے سینگ پیٹھ کی طرف مڑ چکے ہیں۔ سلودن، کہ ایک ایسا ذو ہید کہ جس کے چلنے کی وجہ سے پہاڑوں میں آواز آتی ہے، ایسا۔ علی سلودن من الاوآل، اوآل وہی بز کوہی کو کہتے ہیں، درست ہے؟ علی جو پہاڑی گوسفند ہے ان میں سے جو ذو ہید ہے اور بالکل بڈھا ہو گیا ہے وہ بھی نہیں بچا، کہ ذو خدمن یعنی جس کے پاؤں پر لکیریں ہیں، درست ہے؟ اعلیٰ اتنا زیادہ ٹائم لگایا للہ ہے اس نقطے کو سمجھنے کے لیے کہ ایک ایسا پہاڑی جانور، آبادی تو ختم ہو گئی، حالانکہ پہاڑی جانور بھی جو اتنی بڑی عمر کرتا ہے اور وہ بھی اتنا بڈھا، وہ بھی باقی نہیں رہا، وہ بھی باقی نہیں رہے گا، یعنی بالآخر یہ روزگار، یہ زمانہ کیا ہے؟ کیا ہے زمانہ؟ فانی ہے دیکھے، یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ التاسع عشر، خوب 19واں معنی لام کا، التعجب المجرد عن القسم، یہ لام تعجب کے لیے کہ وہاں پر قسم نہ ہو، خالی جو ہے وہ کیا ہے
تعجب کے لیے. وَتُسْتَعْمَلُ فِي النِّدَاء ندا میں استعمال ہوتا ہے. كَقَوْلِ يَا لَلْمَاء آپ نے دیکھا سامنے سے بہت ہی زیادہ پانی کھڑا ہے. فرض کریں خدا نخواستہ کسی جگہ پر کوئی سیلاب آیا, ہر طرف پانی ہی پانی ہے, تو جیسے ہی آپ اس منظر کو دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں یا للماء اذا تعجبوا من کثرت, جب پانی کی کثرت سے آپ تعجب کریں تو کہتے ہیں یا للماء ایسے. وقولہم یا لک رجلا عالما ماشاءاللہ آپ نے ایک بندے کو دیکھا بہت ہی پڑھا لکھا ہے, جیسے ہی اس سے سوال کرتے ہیں فوراً جواب دیتا ہے, تو آپ کہتے ہیں یا لک رجلا عالما ماشاءاللہ کتنا بڑا عالم ہے بھائی یہ بندہ. وَتُسْتَعْمَلُ فِي النِّدَاءِ وَتُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ یعنی غیر ندا میں بھی آتا ہے. كَقَوْلِهِمْ لِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسًا. اچھا یہ مثال بھی اکثر استعمال ہوتی ہے کہ یہاں پر تعجب کے لیے ہے. ایک بندہ آپ نے شجاع دیکھا, بہت زیادہ شجاعت کا مالک ہے, درست ہے. آپ نے دیکھا کہ بابا اس طریقے کی شجاعت تو عام بندہ نہیں دکھا سکتا. یہ لفظ درست شجاعت ہے, بہت سارے لوگ شجاعت کہتے ہیں, غلط ہے, لفظ ہے شجاعت. شجاعت تو کسی کی شجاعت کو دیکھا اور ماشاءاللہ اس کی شجاعت کو دیکھا, کہا کہ بابا یہ کوئی انسان تو نہیں لگ رہا, یعنی یہ ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس نے کسی انسانی خاتون اور ماں کا دودھ پیا ہو, نہ نہ, بلکہ اس کی شجاعت بتا رہی ہے کہ گویا کہ اس نے ڈائریکٹ پروردگار عالم سے دودھ لیا ہے, یعنی کأنہ اس کو خداوند متعال نے خود تربیت کیا ہے. درہ یعنی وہی دودھ, تو وہاں پر کہتے ہیں للہ درہ, اللہ کے لیے ہے اس کا شیر, یعنی اس نے جو شیر پیا ہے, دودھ پیا ہے, کانو خدا نے خود اس کو دودھ پلایا ہے. فارسن اتنے جو ہے وہ کیا ہے, مثلا شجاعت کے اعتبار سے, پہلوانی کے اعتبار سے جو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, تو واقعاً اس کا دودھ گویا کہ خداوند متعال کی جانب سے تھا. للہ درہ, اس کا دودھ اللہ کی جانب سے ہے, یعنی کانو اس نے ماں کا دودھ نہیں پیا. کہ تمیز کی بات میں یہ مثال ذکر کرتے ہیں. وقول الاعشاء کہ یہاں پر بھی تعجب کے معنی میں ہے. شباب و شیب و افتقار و ثروہ فللہ ھذا الدہر کیف ترددا. یہاں پر بھی لام تعجب کے لیے کہہ رہا ہے جوانی اور بوڑھا پن, فقیری اور دولت, فللہ ھذا الدہر کیف ترددا. اللہ اکبر, واقعاً اللہ کے لیے یعنی تعجب کر رہا ہے, یعنی تعجب ہے یا اللہ کہ یہ زمانہ کس طریقے سے تبدیل ہوتا ہے, کیسے تبدیل ہوتا ہے, یعنی کبھی جوانی, کبھی بڑھاپا, کبھی فقیری, کبھی پیسہ. فللہ ھذا الدہر کیف ترددا. سبحان اللہ, اچھا شعر ہے. المتمم 20 فرماتے ہیں کہ 20ویں کو مکمل کرنے والا معنی. 20 نہیں کہا کہ اس کی تعلیل لکھی ہے بعض لوگوں نے, بعض معاشین نے. 20 30 وغیرہ کے مقابلے میں آتا ہے, تو اب یہ جو یہاں پر معنی ذکر کریں اس سے پہلے 19 اور اس کے بعد 21 ہے, تو اس لیے کہا المتمم 20 یعنی 20 کو مکمل کرنے والا معنی کیا ہے, التعدیۃ. تعدیہ متعدی بناتا ہے, درست ہے کہ تعدیہ سے مراد وہی تعدیہ خاصہ ہے, ہاں لازم کو متعدی بناتا ہے. ذکر ابن مالک فی الکافیہ, درست ہے, کافیہ میں ابن مالک نے اس کو ذکر کیا ہے. وَمَثَّلَ لَهُ فِي شَرْحِهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى, اور اس تعدیہ کے لیے اس کی مثال جو شرح کافیہ میں دی ہے وہ یہ دی ہے, فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. اب حب درست ہے, فحب یہ متعدی بیک مفعول ہے, اب دوسرے مفعول کی طرح متعدی کرنے کے لیے لام کو لے کر آئے. فحب لی مجھے عطا کر, یہ لام تعدیہ ہے دوسرے مفعول کے لیے. فحب لی من لدنک ولیہ, اپنی بارگاہ سے مجھے ولی عطا کر. مفعول اول تو ولیہ ہے, مفعول دوم جو ہے وہ کیا یا متکلم ہے کہ جس کی طرح متعدی ہوا ہے لام کے ذریعے سے. فحب لی من لدنک ولیہ,
اپنی بارگاہ سے مجھے ایک ولی اور سرپرست عطا کر۔ وفی الخلاصہ عبارت ایسے ذکرہ ابن مالک فی الکافیہ وفی الخلاصہ، ابن مالک نے کافیہ اور خلاصے میں، کیونکہ کافیہ ان کی الفیہ کبیر کی شرح ہے، اور یہ جو الفیہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں سیوطی کے ساتھ، یہ الفیہ صغیر ہے، درست ہے؟ تو اس نے دونوں جگہوں پر یہی ذکر کیا ہے کہ یہ لام تعدیہ کے لیے بھی آتا ہے۔ وَمَثَّلَ لَهُ ابْنُهُ بِالْآيَةِ، اور ابن مالک، محمد ابن مالک کے بیٹے نے، بدر الدین نام ہے اس کا، اس نے اس بات کے لیے مثال دی ہے آیت کے ذریعے سے، یعنی فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یہ مثال بھی دی ہے، وَبِقَوْلِكَ قُلْتُ لَهُ افْعَلْ كَذَا، اور یہاں پر بھی کہا ہے کہ لہو میں یہ لام تعدیہ کے لیے ہے۔ ہم نے تو کہا تھا کہ یہ لام کس کے لیے؟ لام تبلیغ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ قُلْتُ لَهُ، میں نے اسے کہا افعل كذا، فلاں کام کر۔ یہاں پر بھی لام تعدیہ ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي التَّسْهِيلِ وَلَا فِي شَرْحِهِ، ابن مالک نے تسہیل اور شرح تسہیل میں اس مطلب کو نہیں ذکر کیا، بل فی شرح ہی ان اللام فی الآیت لشبہ تملیک، بلکہ شرح تسہیل میں تو کہتا ہے کہ لام آیت میں شبہ تملیک کے لیے۔ شبہ تملیک والا ایک معنی ہم نے کیا تھا نا، ایک معنی ذکر کیا تھا، پانچواں معنی جعل لکم من انفسکم ازواجا، تو یہاں پر بھی شبہ تملیک کے لیے، کیونکہ بیٹا باقاعدہ ملکیت تو نہیں بنتا، بلے باپ ہے، ولی ہے، تھوڑے بہت تصرفات کر سکتا ہے، لہذا شبہ تملیک بنتا ہے۔ تو وہاں پر کہا ہے فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، شبہ تملیک کے لیے، نہ کہ یہاں پر لام تعدیہ کے لیے ہو۔ وَأَنَّهَا فِي الْمِثَالِ لِلتَّبْلِيغِ، اور یہ جو ہے قُلْتُ لَهُ افْعَلْ كَذَا، یہاں پر لام تبلیغ ہے، پہنچانے کے لیے ہے۔ اگر آپ نے تو پھر ان دونوں مثالوں کو خراب کر دیا۔ ابن ہشام آپ خود مثال دے سکتے ہیں، کہہ رہے ہیں وَالْأَوْلَى أَن يُمَثَّلَ لِلتَّأْدِيَةِ بِنَحْوِ قَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، آغا بہتر یہ ہے کہ تعدیہ کے لیے امیر المومنین کے اس قول کے ذریعے سے مثال دی جائے۔ کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ اس، البتہ یہ ابن ہشام امیر المومنین کا قول نہیں لے کر آیا، اصل مغنی کے اندر مثال جو اس نے دی ہے وہ دی ہے ما اضرب زیدا لامر وما احبہ لبکر، اس کی مثال یہ ہے، فعل تعجب کی مثال دی ہے اس نے، لیکن کیونکہ ان لوگوں نے مغنی الادیب کی جو تصحیح کی ہے وہ تو بہرحال کم کے بزرگان نے کی ہے نا، تو وہ لوگ مثال لے کر آئے ہیں غرر الحکم سے، وگرنہ اس نے جو اصل کتاب میں مغنی میں مثال دی ہے وہ ہے ما اضرب زیدا لامر وما احبہ لبکر، ما اضرب زیدا لامر، بھائی دیکھو تو صحیح کتنا مارتا ہے زید عمر کو، درست ہے؟ ما احبہ لبکر، کون سی چیز ہے جس نے زید کو مثلا بکر کے ساتھ اتنی محبت کرنے پر مجبور کیا ہوا ہے، یا کون سی چیز ہے جس نے زید کو عمر کو مارنے پر مجبور کیا ہوا ہے؟ تعجب کا معنی اردو میں ایسے کریں گے نا، اور کیسے کریں گے؟ اصل مثال وہ ہے ما اضرب زیدا لامر، لیکن یہ مثال لے کر آئے ہیں کون سی؟ ما افسد العمل للعمل، الف کے ساتھ عمل یعنی بیجا آرزو، خیالی پلاؤ، جو ہمارے معاشرے کے اندر بھی دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ خیالی پلاؤ پکاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عمل، عین کے ساتھ یعنی عمل، ما افسد العمل للعمل، خوب اعمال بیجا آرزویں کس طریقے سے کتنے پیمانے پر انسان کے عمل کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اگر یہ تو آج کل کی نفسیات میں بھی ثابت ہے کہ بہت سارے لوگ
جو خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم لوگوں کے لیے بھی اسی طریقے سے آخرت کے بارے میں اگر ہم لوگ خیالی پلاؤ پکاتے رہے, ہاں اگر میرے پاس یہ ہوتا, میں فلاں کا بیٹا ہوتا, میں یہ ہوتا وہ ہوتا, ساری زندگی اس میں ضائع کر دیتے ہیں. درست ہے. ما افسد العمل للعمل یا ما افسد العمل, ہاں ایسے کرے, ما افسد العمل للعمل. درست. خوب, کون سی چیز ہے, کس طریقے سے, کتنے پیمانے پر یہ آرزو عمل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. ما اضرب زیدن لامرن, اصل مثال وہ تھی. یہاں پر ما افسد العمل للعمل, کہ اصل میں تو افسد متعدی تھا نا, متعدی تھا, لیکن جب اسے فعل تعجب بنانا چاہ رہے تھے اس کو لازم بنایا. درست ہے آقا, اس کو کیا کرتے ہیں, لازم بناتے ہیں. خوب. ما افسد العمل للعمل یا ما اضرب زیدن لامرن, کہ دسوقی کے بقول ما اضرب زیدن لامرن میں اصل میں ضربہ تو متعدی ہے, ٹھیک ہے. اب اسے جب فعل تعجب بنایا تو لازم بنا. اب اس کے لیے مفعول جو لے کر آ رہے ہیں زیدن, تو اس کو باب افعال میں لے کر گئے, متعدی بن گیا, متعدی بے یک مفعول. اب دوسرے مفعول کی طرف متعدی کرنے کے لیے کیا کیا, لامرن لام تعدیہ لے کر آئے. نقطہ سمجھ میں آیا. ما افسد العمل للعمل, درست ہے. یا ما اضرب زیدن لامرن, کہ پہلے متعدی پھر لازم پھر متعدی بھی دو مفعول, ایسے بنانا ہوگا. سمجھ میں آیا کیا عرض کر رہا ہوں؟ دیکھیں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ما اضرب زیدن لامرن, اس کی ترکیب آپ کیسے کرتے ہیں؟ خب اس کی ترکیب اس طریقے سے کرتے ہیں نا جو فعل تعجب کے. وقت بھی زیادہ ہو گیا, چلو جلسے آئندہ میں. لیکن دسوقی کا حاشیہ ہے, بہت اچھا حاشیہ ہے, وہاں پر دیکھیے گا کہ ضربہ ابتدا میں لازم پھر فعل تعجب بنائے, ابتدا میں متعدی ہے ضربہ, متعدی بھی یک مفعول. جب اس کو ہم نے فعل تعجب کی طرف لے کر گئے تو اس کو لازم بنایا. اچھا, جب اس کو لازم بنایا تو پھر باب افعال میں لے کر آئے, متعدی بھی یک مفعول. اور اس کے بعد جب دوسرے مفعول کی طرف اس کو متعدی کرنا چاہتے ہیں تو لام کو لے کر آئے. یہ اصل مطلب ہے. اس کی توضیح انشاءاللہ بلا جلسے آئندہ میں دوں گا. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.